احساس بڑھ نہ جائے تو انسان کے لیے کافی ہے ایک ٹھوکر راہ میں لگی ہوئی۔ آ، احساس بہت بڑی چیز ہے۔ احساس ہو تو انسان اپنے ایکشنز کو درست کر لیتا ہے، احساس ہو تو انسان احتیاط سے کام لیتا ہے، کسی کی بھی عزت نفس کو پامال نہیں کرتا، خود کو قانون سے بالاتر، اخلاقیات سے بالاتر نہیں سمجھتا۔ یہ احساس اگر ہو تو پھر انسان میں چیزیں آتی ہیں۔ میں یہ تمام باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج ایک ویڈیو شیئر کی گئی۔ یہ ویڈیو شیئر کی گئی مریم نواز شریف صاحبہ کی ٹیم میں موجود ہنا پرویز بٹ صاحبہ ان کی جانب سے۔ ہنا پرویز بٹ صاحبہ مخصوص نشست پر ایم پی اے ہیں پنجاب اسمبلی کی، اور اپنے بارے میں خود لکھتی ہیں کہ ایک ماں ہوں، ایک فلنتھراپسٹ ہوں، بزنس وومن ہیں تو انٹرپرینیور ہیں، ینگ گلوبل لیڈر 2016 میں بنائی گئی ہیں، اور کالم بھی لکھتی ہیں۔ یعنی اپنے پروفائل کو انہوں نے نہ جانے کیا بنا دیا۔ ہنا پرویز بٹ صاحبہ کا کالم پڑھ کر اور ان کی گفتگو سن کر مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کالم ظاہر ہے ممکنہ طور پر کسی اور سے لکھوا لیا جاتا ہے، اور وہ جو اردو اس کالم میں ہوتی ہے وہ ان کی نہیں ہوتی۔ یہ میری رائے ہے۔ لیکن مجھے جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس ویڈیو پر بات کرنی ہے۔ اس ویڈیو کو ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے خود ٹویٹر پہ ڈالا ہے، شیئر کیا ہے، اور شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے: وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر حافظ آباد میں شوہر کے سامنے درندگی کا شکار ہونے والی خاتون سے خود ملنے گئی۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے رجب بٹ والی ویڈیو کی تو ایف آئی آر میں جو واہیات ڈیٹیلز تھیں میں نے نہیں پڑھی، خاتون کا نام تھا میں نے نہیں لیا۔ اسی طرح سے کئی معاملات ہوتے ہیں تو ان میں جو سیکس کرائم گلوریفائی کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم نہیں بتاتے۔ یہ آپ کے سینسبل ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ اب ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے اس میں جملہ کیا لکھا ہے: حافظ آباد میں شوہر کے سامنے درندگی کا شکار ہونے والی خاتون سے خود ملنے گئی۔ ایک وہ جو سیکس کرائم ہے اس کی ڈیٹیلز انہوں نے یہاں پر دیں، اور پھر احسان آپ نے یہ کیا کہ خود ملنے گئی۔ خود ملنے گئی، یہ ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے لکھا یہاں پہ۔ پھر آگے جملہ لکھا: خاتون کو گلے لگا کر حوصلہ دیا۔ پھر لکھتی ہیں: 3 درندے انجام کو پہنچ چکے، باقی بھی جلد قانون کے شکنجے میں ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور میں ہر مظلوم عورت کے ساتھ کھڑی ہیں۔ اب ہنا پرویز بٹ صاحبہ اگر یہ لمز کی گریجویٹ، پڑھی لکھی خاتون، ینگ گلوبل لیڈرز میں شامل، یہ تمام باتیں دعوے کے طور پر دنیا کے سامنے رکھ رہی ہیں تو تھوڑا سا تو سینس ہونا چاہیے، دماغ میں تھوڑی سی تو عقل ہونی چاہیے۔ آپ کر کیا رہی ہیں؟ ایک تو آپ کا تکبر ہے میں خود ملنے گئی، اور فوٹیج میں نظر کیا رہا ہے؟ سرکاری دفتر۔ فوٹیج میں نظر آ رہا ہے سرکاری دفتر، اور آپ فرما رہی ہیں میں خود ملنے گئی۔ اور اس کے بعد آپ نے اس خاتون کو، جنہوں نے اس درندگی کے واقعے کے بعد ایف آئی آر نہیں کروائی تھی، درندوں نے مذموم کارنامہ انجام دیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کی ویڈیو بنائی۔ پھر انہوں نے ان میاں بیوی کو بھی مجبور کیا، اس کی ویڈیو بنائی، اور یہ پیش آیا تھا اپریل میں۔ مئی کا مہینہ گزر گیا، اور مئی کے اختتام کی جانب ہمارے سامنے یہ چیز آئی کہ ایف آئی آر کروا دی گئی ہے، اور پھر تمام چیزیں ثابت ہو رہی تھیں۔ یہ سب کچھ ہوا تو اس خاندان نے کوئی کارروائی نہیں کروائی تھی۔ جب درندوں نے وہ ویڈیو جاری کر دی تب وہ پھر مجبوراً پولیس کے پاس پہنچے تھے۔ ہمارا معاشرہ ایسا ہے، ہماری سوسائٹی ایسی ہے، ہمارے مسائل ایسے ہیں کہ جو مظلوم ہوتا ہے وہ بہت ساری وجوہات کی بنا پر پیچھے رہتا ہے، ڈرتا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہوا۔ ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے ان خاتون کو لا کر بٹھا دیا۔ اب کوئی کہہ رہا ہے جی ان کا چہرہ تو نہیں دکھا رہے، بانس کے ایک آپ نے یہ جو ان کو سرکاری دفتر میں لانے کا کارنامہ انجام دیا ہنا پرویز بٹ صاحبہ، یہ ایک ٹیم گئی ہوگی ان کے گھر کہ جی مریم بی بی کی ہنا پرویز بٹ بی بی بلا رہی ہیں، اس دفتر آ جائیے۔ تو یہ جو لوگ بلانے گئے ہیں یہ لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کے سامنے تذلیل کا نشانہ بنانا، پھر یہ ویڈیو بنانا، اس ویڈیو کو سامنے پیش کرنا، یہ جو کارنامے آپ نے انجام دے دیے، آپ کو احساس ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ یعنی سانحہ گجر پورا ہوا، نو بڈی نوز ان خاتون کے بارے میں، اینڈ رائٹلی سو، بالکل ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیا کرنا ہے؟ اس خاتون کا تماشا بنانا ہے؟ تو نو بڈی نوز۔ آپ جو ہے
وہ اپنی تشہیر کے چکر میں، کیونکہ جن مریم بی بی کی آپ بات کر رہی ہیں وہ مریم بی بی بھی کچرے کی ٹرالی کے اوپر، سڑک کے کنارے لگے بینر کے اوپر، اخبار کے اوپر، ویڈیو گرافکس میں، ہر جگہ اپنا چہرہ، اپنے ابو کا چہرہ ان کو چاہیے، اور انہی سے متاثر آپ نے اپنی ویڈیو اس میں لگا دی. کیا ضرورت تھی؟ یعنی یہ کام بغیر ویڈیو کی نہیں ہو سکتا تھا، بغیر کیمرے کی نہیں ہو سکتا تھا. آپ ذرا کوشش کریں اور نیچے جو کمنٹس آپ کے اسٹریٹ کے نیچے موجود ہیں نا ان کو پڑھیں. سر شرم سے جھک جائے آپ کا، اگر شرم ہو تو سر شرم سے جھک جائے آپ کا. پھر میں دیکھ رہا تھا ایسے بےہودہ لوگ ہیں ہمارے ہاں، ایسے بےہودہ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار دیکھیں آپ اس پہ تو تنقید کر رہے ہیں، عمران خان نے کیا کیا تھا، سانحہ ساہیوال ہوا تھا. عمران خان جو ہے وہ سانحہ ساہیوال کے متاثرین سے ملنے پہنچ گیا. کہاں؟ جب ان کو بلا لیا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں تو پھر وہاں پہنچا تھا. کون سا عمران خان ملنے پہنچا تھا؟ یہ بات کر رہے ہیں. تو ایک غلط حرکت کی جسٹیفیکیشن ایک غلط حرکت سے دی جا رہی ہے. دوسرا، سانحہ ساہیوال جو تھا اس میں جو عمران خان نے کیا غلط تھا. متاثرین کے گھر خود جاتے، ہمیشہ جاتے، عمران خان نے غلط کیا. مگر یہاں یہ جو خاتون ہے، یہ خاتون ہوس کا نشانہ بنی ہے. بھیانک ترین واقعات ان کے ساتھ ہوئے ہیں، اور کیا بے بسی ہوگی، کیا ٹراما ہوگا. اور ہنا پرویز بٹ صاحبہ سامنے پیش کر رہی ہے. تو ان کا کمپیریزن جو نون لیگی کر رہے ہیں، دماغ ہی نہیں ہے ان کے کندھوں کے اوپر، دماغ ہی نہیں ہے. دوسرا، اگر آپ کو اس طرح کے کمپیریزن کرنے اتنے ہی واہیات کرائم پر، تو جو زینب تھی قصور کی، اس زینب کو آپ دیکھیے کہ کیا کیا گیا تھا. اس زینب کے ابا کو بلا کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، اور قصور لاہور سے جڑا ہوا ہے، پھر بھی شہباز شریف نے وہاں بلا کے پھر بٹھایا، بات کی. اور زینب کے باپ مزید بات کرنا چاہتے تھے تو وہاں پر بٹن دبا دیا. بٹن دبا کے ان کو روک دیا بولنے سے، اپنی طرف مائک کر لیا. اس گفتگو میں تالیاں بجوائی گئی تھی کہ ہم نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ بندہ پکڑ لیا اس جگہ بیٹھ کر. اور انہی شہباز شریف صاحب کو، یہ جو میں سانحہ موٹر وے کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کیا کہا تھا جب یہ اسمبلی میں ڈسکس ہو رہا تھا، عمران خان وزیر اعظم تھا، تو شہباز شریف صاحب نے وہاں کہا کہ جس موٹر وے پہ وہ خاتون زیادتی کا نشانہ بنی ہے، وہ موٹر وے الحمدللہ میاں نواز شریف نے بنائی ہے. یہ اس طرح کے دماغ ہیں. الحمدللہ جس موٹر وے پہ خاتون زیادتی کا نشانہ بنی ہے، وہ موٹر وے نواز شریف نے بنائی ہے. یہ ہمارے ہاں لوگ موجود ہیں. عمران خان صاحب کی بات ہوتی ہے کہ جی وہ عمران خان نے جب ہزارہ متاثرین دھرنے پر بیٹھے ہوتے لاشیں لے کر، تو عمران خان نے کیا کیا تھا؟ عمران خان نے کہا تھا وزیر اعظم کو لاشیں رکھ کے بلیک میل نہیں کرتے. تو عمران خان نے غلط کیا تھا، عمران خان نے غلط کیا تھا. اور میں نے اس روز اس کی ایسے مذمت کی تھی کہ مجھے پرائم منسٹر آفس سے کال آئی تھی، مجھے پرائم منسٹر آفس سے کال آئی کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان کا یہ بیان قابل افسوس نہیں، قابل مذمت ہے، یہ نہیں کیا جا سکتا. تو مجھے پرائم منسٹر آفس سے کال آئی تھی اور میں نے کہا آپ ملازم ہیں سرکار کے، میں عمران خان کا ملازم نہیں ہوں. ٹھیک چیز ٹھیک، غلط چیز غلط. تو یہ جو کارنامہ انجام دیا گیا ہے، اس کارنامے پر ہر طرف سے تھو تھو ہو رہی ہے اور بالکل ٹھیک ہو رہی ہے. تو ان لوگوں میں اگر ذرا سا بھی سینس ہو تو ایک، اس طرح کی حرکت نہ کریں. دوسرا، اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس نے کیا کیا تھا اور اس نے کیا کیا تھا، یہ حرکتیں نہ کی جائیں. ذلِ شاہ کے باپ کا بھی حوالہ دیا جا رہا ہے کہ ذلِ شاہ کے باپ کو عمران خان نے زمان پارک بلا لیا تھا. ایک، اس وقت عمران خان کی ٹانگ پہ پلسٹر چڑھا ہوا تھا، عمران خان کو گولیاں لگی تھی. دو، عمران خان کے نے ذلِ شاہ کے باپ کو اظہار افسوس کے لیے بلا لیا تھا عمران خان پر، اس ذلِ شاہ کا جس کو قتل کیا گیا. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ہے 26 مقامات پر تشدد ہوا اور جسم کے نجی اعضاء کو ایسے جیسے پیس دیا گیا، کوئی بھاری بھرکم چیز رکھ کے دبا دیا گیا. یہ کیا گیا تھا اس ذلِ شاہ کے ساتھ جو ذہن سے، اپنے انداز سے ہمیں سائیں نظر آتا تھا. اور پھر اس کے بعد ہمارے یہاں ان چیزوں کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا کرتا تھا، اگر یہ کر لیا تو تم مر جاؤ کہ تم نے اس وقت بات کیوں نہیں کی تھی. یہ ہمارے یہاں دماغ موجود ہے.